مرید پیر پہ ناز کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا پیر اپنی مرید پر ناز کرتا ہے۔ اس مقدس شہر سے آپ لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ آل رسول ماہر روی علیہ، سید آل رسول ماہر روی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک بار شعر کہا کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ آل رسول تم کیا لائے، ہے نا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ تو پیر، اور وہ پیر ایسا ویسا پیر نہیں ہے کہ صرف جیبوں پر نظر ہو، آل رسول اور بہت ہی متقی پرہیزگار اعلیٰ حضرت کا پیر ہے۔ تو وہ اب سوچ لو آگے کیا بولنے کی ضرورت ہے۔ پیر خود مرید پر ناز کرتا ہے، تو اس شہر والے بہت عزیز ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو بات کرنا سمجھانا بہت بڑی بات ہے۔ اس شہر سے نسبت رکھیں۔ میں دلی میں پڑھتا تھا اس ٹائم پہ، تو یمن کے ایک قاضی آئے تھے، تو وہ ہندوستان میں آئے اور بہت بڑے مفتی تھے، قاضی تھے یمن کے، جس کے بارے میں سرکار نے دعا فرمائی تھی بارک اللہ فی یمننا، کہ اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرما۔ یمن کے قاضی آئے ہوئے تھے، تو وہ ہندوستان میں جب آئے تو انہوں نے کئی جگہوں کی زیارت کی، لیکن ان کا مقصد جو وہ نیت کر کے آئے تھے وہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف آنا چاہ رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے روضے کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے آپ۔ اور جب وہاں سے وہ زیارت کر کے آئے تو اس وقت میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں پڑھتا تھا، تو حضرت وہاں پر تشریف لائے، ان کی فلائٹ تھی، تو وہاں کے طلبہ کو ملنے کا چانس ملا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ ہندوستان میں کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بریلی دیکھنا چاہتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت کی قبر انور کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان سے کیسے محبت ہوئی، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب میرے ہاتھ لگی تھی، جب میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا اس کے بعد میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھوں، احمد رضا کی اور کتابیں پڑھوں۔ پھر میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی کئی کتابیں پڑھی، پھر میں ان کا دیوانہ ہو گیا، اور پھر میں یمن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو وہ مقام ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا۔ پیر ان پر ناز کریں، بڑے بڑے شہر کے قاضی ان پر ناز کریں، مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمۃ اللہ، تو اس شہر سے ہیں ہم لوگ۔ خیر، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اور ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن عطا کیا، اور ہم لوگوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، اور ہمیں ولی دیا تو تمام اولیاء کا سردار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی قسمت کتنی اچھی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں نے اسلام کو جس طرح سمجھا، میں آج کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طاقت اور خدا کی قدرت کو آپ اندازہ لگاؤ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب بے شک تمام دینوں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اسلام مذہب کی طاقت اور قدرت، اللہ رب العالمین کی قدرت کو آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے وہ سورت۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ سنیں اور اسلام کی طاقت کو آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واہ واہ واہ۔ ہاتھی والوں کا واقعہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا تو جانتے ہوں گے، لیکن اس واقعے سے میں اسلام کی طاقت اور خدا کی قدرت کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہری حیات میں آنے سے کچھ ہی دنوں کا پہلے کا واقعہ ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جب مخاطب کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا کبھی غور سے سوچیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھائی۔ اسلام کی طاقت کو سمجھیں کہ جب ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے اپنے لشکر کو وہ اتارا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا، تو سب سے پہلے اس نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑا تھا اس نے، اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے اونٹ لے لیے تھے، قیمتی اونٹ، کہ ان کو اگر میں چھیڑوں گا، یہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس وقت خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری عبدالمطلب پر ہے، ان کو میں چھیڑوں گا اور یہ مجھ سے جنگ کریں گے، اور جب جنگ کریں گے میں ان کو ہراؤں گا، خانہ کعبہ پر میرا قبضہ ہو جائے گا اور میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ لیکن آپ یاد کرو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے چھیڑا اور آپ کے اونٹ اس نے لے لیے، تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس گئے اور ابرہہ سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا، حیرت ہوئی اسے کہ تم خانہ کعبہ کی رکھوالی کرتے ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، تمہارے اونٹ میں نے لے لیے تو تم اپنے اونٹ کو مانگنے آ گئے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، اس کے بارے میں تم کچھ نہیں بول رہے ہو۔ تمہیں تو سب سے پہلے میرا مقابلہ کرنا چاہیے اور تمہیں یہ کہنا چاہیے، میرے مقابلے میں آنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کو میں ڈھانے آیا ہوں، تم میرے سامنے مقابلے میں آتے، تم نے خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، تم اپنے اونٹ مجھ سے طلب کرنے آ گئے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، اونٹ کا مالک میں ہوں، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجئے، اور جس گھر کو تم ڈھانے کی نیت چاہے ہو اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مالک خود اس کی حفاظت کر لے گا، میں تو اس کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ واپس دیے اور وہ آپ واپس چلے آئے۔ پھر اللہ رب العالمین کہ مقدس گھر پر جب ابرہہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن آپ سوچیں اس واقعے کو، جب ابرہہ نے حملہ کیا تو اللہ رب العالمین نے آگے قرآن پاک سے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی چالوں کو گمراہ نہ کر دیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان کو اوپر ابابیل پرندوں کو بھیجا، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ پر ابابیل پرندے کے لشکر کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے کس سے مار رہے تھے؟ کوئی پرمانو بم نہیں تھا ان کے پاس، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سنگریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو حکم دیا، وہ پرندے چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر کے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، مسور کے برابر، چنے کے برابر، ان پرندوں نے ابرہہ بادشاہ کے لشکر پر برسایا اور اس لشکر کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ دیکھو اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ ہاتھی کتنا بڑا ہوگا اور اس کے سامنے ایک ذرہ پتھر، چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھیں آپ، اسلام کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے معمولی سے پتھر کے ذریعے ابرہہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ کو، طاقتور بادشاہ کو، بظاہر طاقتور بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا
اللہ رب العالمین کی قدرت کا ذرا سا نظارہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو کیسے برباد کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا اسلام کی طاقت. اب اتنا اشارہ کافی ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس میں کوئی کمی نہیں. ہمارا جو معبود ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن شے پر قادر ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا رسول ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹنے والا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور کفار مکہ نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، جس گھر میں آپ آرام فرما تھے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی مٹھی میں مٹی لی اور کفار پر پھینک دیا. کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. ہمارا رسول کیسا ہے؟ تو ہمارے اندر ہم کو اللہ رب العالمین نے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا بندہ بنایا. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے اپنا پیارا محبوب عطا کیا. اور اس سے بڑے آگے ہمیں اللہ رب العالمین نے غوث اعظم، ہم کو غوث اعظم عطا کیا، مجدد اعظم عطا کیا. تو ہم لوگوں کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے. بس ضرورت کہاں ہے، کمی کہاں ہے کہ ہم ذرا سی دیر کے لیے بہک جاتے ہیں. آپ دیکھو کہ اگر اسلام کو کوئی دل سے مانتا ہے نا، اسلام کے کسی بھی حکم پر اگر ذرا سا عمل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. میں بہت سارے اولیاء کرام کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا جو ماضی تھا بہت خطرناک تھا. شرابی تھے. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے رہنے والے تھے. ہمیشہ شراب پیتے تھے، بہت بڑے شرابی تھے. لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کو دین عطا کرتا ہے یا کسی کو جب جنت عطا کرنی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اس محبوب کو اللہ رب العالمین اتنی عزت کرواتا ہے کہ آپ دیکھیں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے نماز نہیں پڑھنا شروع کیا، پہلے روزہ رکھنا نہیں شروع کیا، تبلیغ میں نہیں گئے. بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شراب کی نشے میں تھے، اور شراب کی نشے میں وہ آپ نے اس میں مبارک اللہ رب العالمین کا نام دیکھا، کیچڑ پہ اللہ کا نام پڑا ہوا ہے، نشے کی حالت میں تھے. اور بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کے اسم مبارک کو، نام مبارک کو کیچڑ سے اٹھایا، اس کو دھلا اور اس میں عطر لگا کر اس کو اونچی مقام پر رکھ دیا، پاک جگہ پر رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے ان کا اتنا نام بلند کیا فقط اس عمل سے. اللہ رب العالمین نے ان کا اتنا نام بلند کیا کہ پوری دنیا کے لوگ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں. ان کی ایک کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے. پہلے زندگی کیسی گزری، ان کی یہ بڑی کرامت ہے کہ جب تک آپ بغداد میں باحیات تھے کبھی اپنے پیر میں چپل نہیں ڈالی. آپ نے کبھی آپ نے اپنے پیروں میں جوتی نہیں ڈالی. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام مبارک میرے پیر کے نیچے پڑ جائے. کبھی آپ نے اپنے پیر میں جوتی نہیں ڈالی، نہ کبھی چپل پہنی. پوری زندگی آپ بغیر چپل اور جوتے کے رہتے تھے، ننگے پاؤں رہتے تھے. اسی لیے آپ کا نام حافی ہے. حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں والا، بغیر چپل والا. لیکن اب دیکھیے ان کی کرامت، اللہ رب العالمین کا محبوب اپنے پاؤں میں چپل نہیں ڈال رہا، اور اللہ رب العالمین کس چیز سے نواز رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ کرامت عطا کی تھی کہ جب تک بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تھے بغداد کی کسی بھی سڑک پر، کسی بھی روڈ پر کوئی جانور پیٹ نہیں کرتا تھا. ریکارڈ ہے. جب لوگوں نے دیکھا کسی جانور نے راستے میں پخانا کر دیا تو کسی نے کہا کہ شاید بشر حافظ اب دنیا میں نہ رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھو
کہ فقط نام مبارک کی تعظیم سے اللہ رب العالمین نے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کی پوری زندگی شراب پینے میں گزر رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین جب ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہدایت انہیں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کے ناموں کی تعظیم اور توقیر. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ہم گناہگار کتنے بھی ہو جائیں لیکن ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ادب و احترام کا دامن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نہ یہاں کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. لیکن ادب کا دامن اگر ہم نے پکڑ لیا تو اللہ رب العالمین ہمیں کہیں نہ کہیں کامیاب کر دے گا. تو اسلام کے اندر وہ طاقت ہے. بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہاں کی گورنمنٹ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ خبردار کوئی جانور راستوں میں کبھی بھی گندگی نہیں کرے گا، نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اولیاء اللہ کی یہ قدرت. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سدھر جائیں اور اپنے اسلام کو سمجھ لیں. آپ دیکھو خواجہ صاحب کا نام پوری دنیا لیتی ہے. اپنے ملک کا جب بھی کوئی پرائم منسٹر دوسرے ملک کے پرائم منسٹر جب آتے ہیں، جب بنتے ہیں تو وہ چادر بھیجتے ہیں، اپنے یا غیر ہو کوئی بھی ہو. لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے پاس کوئی فوج تھی نہیں، آپ کے پاس کوئی تیر تلوار کچھ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں. ایک عصا، ایک تسبیح، مسلح، نمک کے ڈبیا، یہی چند چیزیں تھیں آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی تیر تلوار نہیں. یہ اسلام کی طاقت. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کے پیغام کو ہم نے دیکھا، کبھی ان کے پیغام پہ ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا کبھی آپ نے گندگی کو ہاتھ لگایا، شراب کو ہاتھ لگایا؟ نہیں، بلکہ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے ہاتھوں پر کتنے لوگ اسلام قبول کیے. آپ کی کرامتوں کو بیان کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے، بہت لمبا ہو جائے گا وقت، لیکن میں کچھ اہم پوائنٹ جو آپ نے کبھی شاید اس چیزوں پر غور کیا ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تقوی اور طہارت سے، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے آپ کو یہ طاقت ملی ہے. جب وہاں کے لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہر طرح سے ہار گئے، طاقت کو دیکھ لیا، جادوگروں کو بھیج دیا، ہر طریقے سے وہ ہار مان گئے. پھر وہاں کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ ان کو کیسے زیر کیا جائے. تو کسی نے بتایا کہ ان سے گناہ کرواؤ، شریعت کے خلاف کوئی کام کروا دو، پھر ان کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی، پھر آپ ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے. تو وہاں کے راجا نے خواجہ صاحب کے پاس نوجوان دوشیزاؤں کو بھیجا، اور آپ انا ساگر پر وضو کرنے جاتے تھے تو وہ دوشیزائیں گئیں، آپ ان کی طرف نظر نہیں کی. جب بادشاہ وہاں کا راجا اس طرف سے بھی مایوس ہو گیا، اس کو ٹینشن ہوئی، فکر میں لاحق ہوا، تو اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس طرح غم میں کیوں ہو ابو جان؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں معین الدین سے ہار جاؤں گا اور معین الدین اجمیر پر قبضہ کر لے گا، اس کے دین کا ڈنکا ہندوستان میں بجے گا. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، میں ان کو زیر کروں گی. لیکن آپ دیکھو اللہ والوں کی طاقت، اور وہ طاقت کہاں سے ملتی وہ بھی غور کرو. اللہ والوں کی طاقت صرف نام میں نہیں ہوتی، کیسے وہ طاقت ملتی یہ غور کریں. جب اس کی لڑکی نے بہت باریک کپڑے پہنے، دیکھو کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، گناہ کا کام. پہلے جب انہوں نے ان لڑکیوں کو بھیجا تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان کی طرف نظر نہیں اٹھائی. اس کی لڑکی نے، وہ بہت حسین و جمیل تھی، اس نے نیم اڑیاں کپڑے پہنے، ہلکے کپڑے، آدھے بدن میں کپڑے پہنے. اور جب خواجہ صاحب کے وضو کا ٹائم یا غسل کا ٹائم ہوا اور آپ جب انا ساگر پر پہنچے تو اس کی لڑکی
राजा की लड़की अना सागर पे पहुंची और वो पानी में डुबकी लगाकर ख्वाजा साहब के सामने आ गई। अब देखो कैसे शैतान इंसान पर हमला करता है। शैतान की शक्ल में, इंसान की शक्ल में वो शैतान ही है। उसकी लड़की हल्के कपड़े में, नीमुरिया कपड़े में सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने भीग कर आई और आपने उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा तो उसने आपको मुखातब किया और आपको जब आवाज दी तो सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटी, तुमसे बात करने के लिए जरूरी है कि तुम पहले पर्दा करो। आपने अपनी चादर दी और उसको पर्दे में किया। ये इस्लाम में जायज, आपने फरमाया कि इस्लाम इजाजत नहीं देती, शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि हम गैर महरम की तरफ देखें। बेटी तुम पहले पर्दा करो, फिर जो तुम्हारा सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। जब उसकी बेटी ने, राजा की बेटी ने पर्दा किया, फिर ख्वाजा साहब आपसे उससे मुखातब हुए उस लड़की से, तो ख्वाजा साहब से सबसे पहला सवाल ये था कि आपने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? तो सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म किया, इस्लाम में गैर महरम की तरफ देखना जायज नहीं है, इसलिए मैं अपनी निगाहें नीचे किया हुआ था। जब तुमने पर्दा कर लिया, अब तुम्हारा जो सवाल है, जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो उसके जमीन, पैरों के नीचे से जमीन खसक गई और उसने फौरन तौबा कर लिया और जिस मजहब को वो मानती थी उस मजहब को छोड़कर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखो इस्लाम की ताकत, इस्लाम पर पाबंदी करने की ताकत को देखो। इस्लाम के अंदर अगर आपने शरीयत को मजबूती से पकड़ लिया तो याद रखिए दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और आप तने तनहा एक तरफ। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, बहुत पुरानी मिसालें सब जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब नाज़िल फरमाया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुढ़िया रहती थी, उस बुढ़िया के पास कोई नहीं था। वो खाती पकाती और अपनी कुटिया में इबादत करती, झोपड़ी में इबादत करती। तो सरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसके पास गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की तरफ से वही हुई कि उस बुढ़िया को बता दो जब तुम कश्ती में सवार हो तो उस बुढ़िया को ले लेना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के पास गए और आपने बताया कि चंद दिनों में तूफान आने वाला है। आपने ये वाकया सुना होगा और तूफान आएगा तो तुमको मैं बताऊंगा और तुम मेरी कश्ती में सवार हो जाना। तुम मेरी कश्ती में अगर सवार हो जाओगी तो बच जाओगी, वरना तूफान आएगा और सबको बहा ले जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और तूफान आया और सारे लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में बिठाया और तूफान आया और गुजर गया। जब तूफान गुजर गया तो अचानक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद आई था कि मैंने उस बुढ़िया से वादा किया था, उसको मुझे बुलाना था, कश्ती में बिठाना था और मेरे दिमाग से बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाल दी। चलो उस बुढ़िया का पता करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया के पास गए तो आपने देखा वो अपनी झोपड़ी में मस्त होकर इबादत कर रही है। जब वो इबादत से फारिग हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसने देखा। हाल चाल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस बुढ़िया ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माफ़ करना, मैं आपको बताने से रह गया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है कि मेरी बात दिमाग से निकल गई। उस बुढ़िया ने हैरत से पूछा कि वो तूफान आ चुका क्या? सोचो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस बुढ़िया ने क्या कहा, वो तूफान आ चुका क्या? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, देखो उस जमाने की बात है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको एक तरफ से हिलाक किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो कितना कादिर मुतलक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी, एक बुढ़िया की झोपड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दामन को, इस्लाम के दामन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने माबूद की इबादत में लगी रही। सारी दुनिया तो तूफान में खत्म हो गई, लेकिन उस बुढ़िया को पता भी नहीं चला कि तूफान आया भी नहीं। समझ रहे हैं ना? आज हम शिकायत करते हैं
کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہماری روزیاں کم ہو رہی ہیں، ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ دور ایسا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جان لے کر، مال میں کمی کر کے تمہیں ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ ابھی جیسے حضرت مولانا اسلم صاحب نے کیا ہی عمدہ بیان کیا، اب ان باتوں کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب آپ اشارے میں سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ بڑھیا رہتے نوح علیہ السلام تو پوری قوم تباہ ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، سارے لوگ دشمن ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی بال باقی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم تو ایسے پیر کے ماننے والے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اگر ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم نے دل سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا اولیاء کرام کے دامن کو دل سے تھام لیا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے سور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کس قدر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں اپنے جلسوں میں، لیکن ماننے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ محبت کا انداز جن کو ہم بریلی والے امام احمد رضا کہتے ہیں، وہ ہمیں محبت کا انداز سکھا رہے ہیں۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہو نا تو محبت اس طرح کرو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے در، یعنی اے سرکار غوث اعظم، آپ سے اس در کو نسبت ہے، اور اس در سے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ یعنی 3-4 واسطوں سے آپ کریں کہ اس طرح مجھے نسبت ہو سکے، پھر اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے گئے۔ سوچو کہ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ محبت کا درس دے رہے، اور وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو دل سے محبت کرے نا تو انسان جانوروں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جو اولیاء کرام سے محبت کرے، ان سے جو اپنے دل کو، اپنے آپ کو جوڑ لے، اس کے اندر کتنی طاقت ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ شیر کو بھی کتا پھاڑ دیتا ہے، اور وہ کتا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا نہیں تھا، اس گلی کا رہنے والا تھا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دے دی، ایک جانور ہو کر اللہ رب العالمین نے اس جانور کے اندر اتنی طاقت دے دی۔ ہم تو انسان ہیں یار، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم نے سچے دل سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مان لیا اور دل سے یا غوث مدد کہہ دیا، کبھی دل سے کہہ کے تو دیکھو یار، کبھی اسلام کو سچے دل سے تو مان کے دیکھو، اور یاد رکھو ابھی حضرت بیان کر رہے تھے قوا انفسکم وعلیکم نار، پہلی بات اسلام کو سچے دل سے مانو، اور حضرت بیان کر رہے تھے قوا انفسکم وعلیکم نار، یہ ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچو۔ خود بچنا فرض، اپنے اہل و عیال کو بچانا یہ بھی فرض ہے۔ خود بھی بچیے غلط کاموں سے اور جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے آپ کو میں بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین گھر کے ذمہ دار کو کھڑا کرے گا اور اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال کو کھڑا کرے گا، پھر اللہ رب العالمین گھر کے مالک سے گھر والوں کے ماتحتوں سے پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو گھر والے کہیں گے یا اللہ اس گھر کے ذمہ دار نے مجھے نیکی کی دعوت نہیں دی، اس نے مجھے نیک کام کی طرف نہیں بلایا، مولا اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، حکم قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا تم اس کی ساری نیکیاں لے لو،
اس نے دعوت کیوں نہیں دی؟ اس کی تم ساری نیکیاں لے لو. تو گھر کی سارے ذمہ داری کی نیکیاں کون لے لے گا؟ گھر والے. اور گھر والوں کے ساتھ آپ نے دنیا میں کیا کیا؟ ان کے ساتھ محنت و مشقت کی، ان کے لیے آپ نے دنیا میں ذلت اٹھائی، آپ نے بیلداری کا کام کیا، آپ نے خون پسینہ دنیا میں بہایا، دھوپ برداشت کیا، بھوک پیاس برداشت کیا، لوگوں کے تانے سے. اور وہ آپ کی اولاد آخرت میں کیا کر رہی ہے؟ جن کے لیے دنیا میں آپ نے اتنی محنت و مشقت کی، لوگوں کے تانے سے سنے، محنت و مشقت کی، دھوپ برداشت کیا اور طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی، وہی اولاد آپ کی آخرت میں کیا کر رہی؟ نیکیاں لے رہی ہے. اور نیکیاں کب لے گی؟ جب ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تب. جب ہمارے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوں گی تو وہ کون سی نیکیاں لے گی؟ تو اس کے گناہ ہمارے اوپر آئیں گے. تو ہم کس کام کے رہ جائیں گے؟ جس اولاد کے لیے ہم نے اتنی محنت و مشقت کی، وہی اولاد ہماری نیکیاں لے رہی ہے، اور اگر نیکیاں نہیں دے رہے تو گناہ لوگ دے رہی ہے. تو جس کے لیے ہم نے اتنی محنت و مشقت کی، میدان محشر میں ہماری وہ دشمن ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ کو سہارا دینے کے بجائے آپ کی نیکیاں لے رہی ہے. تو یاد رکھیے، یہ اگر ہم نے دعوت نہیں کی تو ہماری نیکیاں ساری چلی جائیں گی. حدیث شریف کا ایک اور مفہوم سنیے. حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو پڑوسیوں کو بس آخری بات، میدان محشر میں دو پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین پیش کرے گا. تو ایک پڑوسی عرض کرے گا، یا اللہ اس نے میری امانت میں خیانت کی. تو پڑوسی قسم کھائے گا کہ مولا میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی. وہ پڑوسی نیک ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین سے وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے خیانت کی ہے، یہ نماز کی طرف جاتا تھا، مجھے دعوت نہیں دیتا تھا. یہ میرا پڑوسی اپنے بچوں کو تعلیم دیتا تھا لیکن مجھے نیک راستے پر نہیں لے جاتا تھا. یہ میرا پڑوسی نیک کام کرتا تھا، برائیوں سے رکتا تھا، لیکن یا اللہ تیری خوف میرے دل میں نہیں ڈالتا تھا. تو خود تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جہنم، پھر اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. جو پڑوسی عابد زاہد دنیا میں عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کی دعوت کو دعوت نہیں دی. آپ سوچیں کہ نہ ہم خود پڑھتے ہیں اور نہ پڑوسیوں کو دعوت دیتے ہیں. ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا ہے. تو یاد رکھیے یہ ہنسنے کی بات نہیں. اچھا ایک اور آخری بات ہے، ہنسنے 2 منٹ تاخیر ہو جائے گی بہت. آپ دیکھتے ہو نا کہ فلسطین میں یا ترکی میں تباہی آتی ہے تو پوری علاقے برباد ہو جاتے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کسی کے اوپر دم کرتے ہیں، ہمارے دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا. یاد رکھیے اگر ہم نے نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا، اس امت کی سب سے بہترین پہچان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام امتوں میں سب سے اچھی امت کس کی ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ اچھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی یہ شان ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. تو آپ یہ کب حکم دیں گے؟ آپ آج اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا کا ذکر ہو، خدا کا ذکر ہو، اور کوئی میسج ملے، کوئی پیغام ملے جس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آج آپ ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں، عہد کریں، دل میں یہ خیال کر کے جائیں کہ آج سے انشاءاللہ الرحمن خود بھی شریعت کی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں گے. یاد رکھیے علماء کے بیان سے اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینے لگتے ہیں تو پھر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ چند دنوں میں دیکھیں گے جب آپ کا دوست مسجد کی طرف جائے گا اور آپ سے کہیں گے بھائی چلتے ہیں، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور ماحول بھی صحیح ہو جائے گا.
اس لیے آج دل میں عہد کر کے چلیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور گھروں میں سر و برکت کا نزول فرمائے.